اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ آپ نے دو شخص باپ بیٹا دونوں کو دیکھا۔ بھائی باپ بیٹے میں مشابہت ہوتی ہے لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن باپ بیٹوں کو دیکھا ان میں کمال مشابہت تھی، کمال مشابہت۔ بھائی کاپی، ایک تھوڑا سا بھی ان میں فرق، بالکل ایک جیسے تھے، جیسا باپ ویسا بیٹا، جیسا باپ میرے فاروق کہنے لگے یار تم تو کمال ہی ہو، وہ کوئی ذرا سا تھوڑا سا بھی بال کا بھی فرق نہیں ہے، بالکل نین و نقش، رنگ، وضاقت، ہر چیز ایک جیسی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا باپ کہنے لگا امیر المؤمنین آپ میرے اس بیٹے کی کہانی سنیں گے نا تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ آپ فرمانے لگے سناؤ کیا حیرانگی کی بات ہے، کیا؟ کہنے لگا امیر المؤمنین میں تاجر ہوں اور میں اپنا سامان تجارت غیر ملک کے اندر بیرون ملک لے کر جاتا، وہاں پر سیل کرتا، پھر واپس آتا اور مجھے کئی مہینے لگ جاتے۔ ایک دفعہ میں اپنا سامان تجارت لے جا کر کسی دوسرے ملک میں جانا تھا لے کر، اور میں نے اپنا سامان پیک کیا، قافلہ تیار کیا، گھر سے نکلنے لگا، میری بیوی پیچھے آ گئی، حاملہ تھی، اور کہنے لگی آپ تو جا رہے ہیں تجارت کے لیے، میں حاملہ ہوں اور کوئی معاملہ نہ خراب ہو جائے، بچہ آنے والا ہے، بچے کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ تو وہ کہنے لگا امیر المومنین میں نے اس وقت جب میری بیوی نے مجھے یہ جملے کہے کہ مجھے بچہ آنے والا ہے، میں حاملہ ہوں اور بچے کی ولادت ہونے والی ہے تو میں کیا اکیلی کروں گی، تو میں نے اس وقت اپنی بیوی کو کہا، تسلی دی کہ اے میری زوجہ بھروسہ رکھ، پریشان نہ ہو، میں نے اپنے آنے والے بچے کو اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا۔ امیر المومنین میں چلا گیا، مجھے 6-7 مہینے لگ گئے، میں واپس آیا، میرے گھر کے باہر تالا لگا ہوا تھا، میں گھبرا گیا، میں پریشان ہو گیا کہ گھر کے باہر تالا کیوں ہے۔ پڑوسیوں کا دروازہ کھٹکھٹایا، جب پڑوسیوں کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہاں سے ایک آدمی نکلا، میں نے پوچھا یار میری بیوی کہاں ہے، میرا بچہ کہاں ہے؟ اس نے کہا تو چلا گیا تھا، تیرے بیوی کے گھر بچہ پیدا ہونے لگا تو وہ درد سے برداشت نہ کر سکی، بچہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا اور بیوی بھی اللہ کو۔ انہوں نے کہا بچہ پیدا نہیں ہوا ابھی لیکن انہوں نے سمجھا کہ بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا، بیوی بھی فوت ہوگی۔ کہلا میں نے اللہ کی مرضی جانی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، میں قبرستان چلا گیا، قبرستان جا کے دعا کی، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد دعا کر کے گھر آیا نا تو مجھے ایسے لگا کوئی مجھے کھینچ رہا ہے قبرستان کی جانب، کوئی مجھے کھینچ رہا ہے قبرستان کی جانب، کوئی مجھے کھینچ رہا ہے قبرستان کی جانب، میرا دل ادھر کھینچا چلا جا رہا ہے۔ میں نے عصر پڑھی، میں نے مغرب پڑھی، میں نے عشاء پڑھی، عشاء پڑھ کے لیٹا نا تو مجھے کوئی کھینچ رہا ہے، میں نے کہا میں جاتا ہوں۔ کہنے لگا میں قبرستان گیا، اپنی بیوی کی قبر کو دور سے دیکھا تو آگ کے شعلے نکل رہے تھے قبر سے، میں پریشان، میری بیوی تو نیک تھی، میری بیوی تو نمازی تھی، میری بیوی تو متقیہ تھی، پرہیزگار تھی، پھر آگ کے شعلے کیوں؟ تو دل میرا بے چین تھا، بے قرار تھا، میں نے ارادہ کر لیا میں قبر کھول کر دیکھوں گا۔ کہہ رہا میں مٹی ہٹانا شروع کر دی، مٹی ہٹاتا رہا، نیچے پھٹے آ گئے، میں نے ان کو بھی ہٹایا نا، کہہ رہا آپ یقین نہیں کریں گے، میں نے قبر کے اندر دیکھا میری بیوی لیٹی ہوئی ہے اور میرا یہی بچہ اس کے سینے کے اوپر کھیل رہا تھا، اس کے سینے کے اوپر کھیل رہا تھا میرا بیٹا۔ میں نے بیٹے کو اٹھایا اور اٹھا کر سینے سے لگایا، یقین نہیں آ رہا تھا مجھے یقین نہ آیا تو غیب سے آواز آئی، بندے تو نے اپنی آنے والی اولاد کو اللہ کے حوالے کیا تھا نا، اللہ نے تجھے زندہ ملا دیا ہے، اور اگر تو اپنی بیوی بھی رب کے حوالے کرتا تو بیوی بھی زندہ ملا دیتے تجھے، بیوی بھی زندہ ملا دیتے، تو نے اپنی اولاد اللہ کے حوالے کی تھی،
اللہ کی سپرد کی تھی، تو قبر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے بچے کی حفاظت فرمائی۔ اگر تو بیوی کو سپرد کر دے جاتا تو ہم بیوی بھی زندہ لوٹا دیتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے کہنے لگے کہ امیر المومنین یہ میرا وہی بیٹا ہے، یہ میرا وہی بیٹا ہے جو قبر کے اندر جس کی پیدائش ہوئی ہے، جو قبر کے اندر زندہ رہا۔ مشابہت اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے اے بندے جب تو رب پہ بھروسہ کرتا ہے نا تو رب اس طریقے سے مدد کرتا ہے بندوں کی۔